جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كحيل الطرف حبيبي لو تراه. اس کے اوپر بہت اچھا کام ہے شیخ الاکبر کا وجود برزخیہ کا کہ ہی از the symbol of ismus. یا اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ شیخ الاکبر نے اس کو بڑے عجیب طریقے سے ٹویسٹ کیا ہے کہ اٹ کین بی پروڈیوس بٹ اٹ کین ناٹ پروڈیوس. وہ بڑا عجیب گھمایا انہوں نے روحانیت میں, بہت عجیب گھمایا. تو وہ کہتے ہیں اٹس a kind of a useless thing, you know. حسین صاحب یہ حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل کریں حسن. جی حسین صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ ابھی جواب دے سکتے ہیں یا لیکچر کے اینڈ پہ ٹوٹلی فائن. جی جی وہ یہ ہے کہ آپ نے بات شروع کی کہ ہر چیز جوڑوں میں بنتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خواجہ سرا ہیں جن کو اس نظریے کی وجہ سے چیزیں جوڑوں کے اندر بنتی ہیں, تو پھر وہ کیا ہیں, کیا وہ ان نیچرل ہیں, کیا وہ وٹ آر دے, اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کر رہے ہیں. تو نہیں وہ پھر آپ خواجہ سرا کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں نا, جوڑوں کی بہت ڈویژنز ہیں. اب اس طرح احوال جو ہمارے جوڑے ہیں ان کی ڈویژن فرق ہے. خواجہ سرا وہ ہم بات کر رہے تھے ابھی خچر کے اوپر ہی کہ خواجہ سرا از اے اسمس بٹوین میسکولن اینڈ فیمینن, اور اس کے آپ کہیں گے تو ایک پورا سیشن اس پر کر لیں گے. اٹس اے ویری مطلب آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ خواجہ سرا کا اتنا درجہ ہماری روایت میں کیوں تھا. لوگ منتیں ان کی مانگتے تھے, تو اب کرپٹ ہو گیا نا اس کا concept. They held a very high place in our tradition. So they are folks who can be created, but they don't have the ability to create. تو جوڑا جو ہے کریٹڈنیس کا, اس کے وہ اوپر بائنڈری پر کھڑے ہوئے ہیں کہ who are created but cannot create, who are produced but cannot produce. There are people who can produce. اب یہ اس پیئرنگ میں آئے گا. There are about 114 ways you can pair things in cosmos. قرآن کی 114 صورتوں کے نام پر ہیں ان کے. فرقانی جوڑے ہیں جو ایک دوسرے سے مخالف دکھاتے ہیں, پھر قرآنی جوڑے ہیں جو ایک دوسرے سے مرج ہوتا دکھاتے ہیں. تو خواجہ سرا جو ہے وہ کریٹڈ پروڈکشن کے لیول کے اوپر فرقانی ہے, اور وجود کے لیول پر قرآنی ہے کہ they're as valuable as humans as I am. وہ پھر ہماری بڑی ریسٹرکٹیو سی مائنڈ ہے کہ ہم صرف ایک سیکشول ایسپیکٹ کو لے کر پورے خواجہ سرا کو ڈیفائن کرتے ہیں. He's a spiritual being like you and me, and he has a shorter route to God than you and me. یہ بھی ہے ہماری روایت میں. I think you should have a session on this, کیونکہ بہت سے ہمارے جو concepts ہیں اس کے بارے میں, اور respect level اور جو ہمارے attitudes ہیں, that they have to be cleared really socially. لیکن وہ تو قرآن نے بڑا ایک سنگل سٹرائک سے کہا لقد کرمنا بنی آدم, میں نے آدم کی اولاد کو عظمت دی ہے نا. تو چاہے کوئی خواجہ سرا ہے تو وہ اولاد تو ہے نا آدم کی. یہ میرا کنیکشن خراب ہوا ہے, میرے خیال میں ساروں کا تو نہیں ہو سکتا. آڈیو آ رہی ہے تو وہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو پیئرنگ ہے وہ پھر the beings that can produce and the beings that cannot produce. اور اگر ہم خواجہ سرا کو صرف اس کی مطلب ability to perform an activity صرف اس کی بنیاد کے اوپر اگر اس کا احترام سلب کرتے ہیں تو وہ تو بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم, آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت دی ہے. میرے خیال میں I'll switch to the other one. Let me see. لیکن ان کی سوشل پوزیشن تو کبھی بھی ہائر فارم میں نہیں رہی انفارچونیٹلی نا, تو اس کی وضاحت بھی اگر وہ کر دیں کہ وہ کیسے ان کی پوزیشن اتنی زیادہ ایکسکلوڈیڈ ہے فرام دا مین اسٹریم سوسائٹی, ہم ان کو اپناتے نہیں ہیں, رائٹ. جب تک ہم ان کو سوشلی نہیں اپنائیں گے, جب سوشلی انکلوڈ نہیں کریں گے, تو ہم ان کو ایکسکلوڈیڈ ایز ادرز ہی ٹریٹ کر رہے ہیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسنٹ فنومنا ہے ماڈرن ٹائمز کا, پہلے ایسے نہیں تھا. دیور ان کی بڑی عزت تھی اور کیونکہ ان کی اسپیشلٹی مانی جاتی تھی. سارا آپ کیا کہہ رہی تھی جواب میں؟ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو خواجہ سرا کا ایک کم اسٹیٹس ہے ہماری سوسائٹیز میں آج کل, اٹس پروڈکٹ آف کالونائزیشن. کیونکہ جب کالونائزیشن like Unix ایک بہت بڑا رول تھا ان کا, because these were the people who were gender fluidity کی وجہ سے they could interact in both sides, on the female sides and the male sides. ان کا نام ہی خواجہ سرا اس لیے تھا because they were communication between the king and his wives basically, اور between chambers کے درمیان ساری communication ہی انہیں, actually they were the most powerful people because they had the information from both sides. Usually women had the information from women's side and men, and they used to mediate the whole information or manipulate بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ manipulate نہیں کرتے, they were manipulating. دو تین بادشاہوں کی بادشاہیاں انہوں نے اجاڑی ہیں. Exactly, and they were governors, جس کو ابھی ایک بالی ووڈ میں بڑی بری سی ایک مووی بنائی ان لوگوں نے, جس میں انہوں نے ایک گے ریلیشن شپ دکھایا, اور اس میں وہ جو مین گورنر تھا, دا وارئر گائے, واز بیسکلی خواجہ سرا. ٹھیک ہے, اب اس میں اس سارے چیز کو خراب, لیکن ہی واز ویری ریسپیکٹڈ پرسن ان ہز اون ٹائم. لائک دہلی سلطنت کا سب سے پاورفل گورنر تھا. لائک میسکولینٹی کا جو ایک کانسیپٹ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مرد بڑا پاورفل ہو یا بڑا ہو یا مضبوط, تو وہ والا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. ہی واز اے وارئر. He was one of the very strong warriors. بالکل صحیح کہہ کہتے ہیں, I don't know how to use it, but they also had a Kaaba کی جو ہے چابیاں بھی خواجہ سرا کے پاس تھی. So in that sense, the status of Khwaja Sara has been, and the term Khwaja Sara itself is very different than gay and lesbian. We also need to differentiate between this idea. بالکل صحیح. اور ویسٹ جو ہے وہ اگین میٹیریل اور فارم میں پھنس گیا نا, یو نو, بہت زیادہ. ایسنسز لوز ہو گئی ہیں نا, ہولسٹکلی. لیکن اگر آپ ان کے جینڈر کے حساب سے, تو جینڈر از جسٹ ون ایسپیکٹ آف. صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. We have lost about 15 minutes. Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. اب 3 کریٹیکل لفظ ہیں اس پوری آیت میں جو ہمارے آج کے موضوع کے مطابق ہیں. ایک ہے فاقم, خلوت, دوسرا فطرت اللہ, فطرت, اور تیسرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, علم. علم, خلوت اور فطرت. تو سب سے پہلے if we don't define فطرت we will go nowhere. تو فطرت کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے کہ فطرت کہتے کس کو ہیں, تعریف کیا ہے فطرت کی. جس طرح میں نے اپنے پہلے 2 سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری سب سے جو بڑی پرابلم ہے ہماری ماڈرن روایت کی, اسلامی ماڈرن روایت کی, وہ یہ ہے اٹس اے لیک آف ڈیفینیشن, اٹس لیک آف کرسٹل کلیئر کرسپ ڈیفینیشن, جس کی وجہ سے یہ مسلک اور فرقہ واریت اور یہ سب عذاب ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب فطرت کی تعریف کیا ہوگی, ہاؤ وڈ بی ڈیفائن نیچر. اس کو اگر آپ بہت عمومی سطح پر دیکھیں تو فطرت ایک سانچے کا نام ہے, اٹس اے مولڈ. کل یعمل علی شاکلہ, ایک شاکلے کا نام ہے, اور یہ وہ مولڈ ہے, یہ وہ سانچہ ہے جو انسان بناتا نہیں ہے بلکہ انسان کو بنا بنایا ملتا ہے. We cannot create فطرت, we are endowed, it's endowed upon us. اب عربی لسان میں یہ فاترہ لفظ سے نکلتا ہے, اور فاترہ کے بنیادی ترین معنی ہیں کہ کسی لکڑی وغیرہ کو لمبائی کے رخ لٹا کر چیرنا, یا کسی چیز کو پردہ پھاڑ کر باہر نکالنا. یہ 2 اس کے بہت ہی بنیادی معنی ہیں, اور ایک اس کا معنی اسی سے ہی خلق کرنے کا ہے جو قرآن نے استعمال کیے, الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو فاطر ہے, جو چیزوں کو عدم کے پردے چیر کر وجود میں لاتا ہے, جو چیزوں کو
ایک سانچے میں ڈھالتا ہے. اب سائیکولوجیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت ان اے ویری سائیکولوجیکل ٹرم ایک انسانی نفسیات کا ایک خاص بناوٹ ہے جو پیدائش کے ساتھ انسان کو ملتی ہے, اور اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں, کچھ لازمی اثرات ہیں اور کچھ لازمی تقاضے ہیں. اس لٹل سقل ہے, اس میں آسان کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت لے کر آتا ہے, اور there are some prerequisites for that فطرت to engage, and جب وہ انگیج ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں, and then there are some results. تو یعنی اگر آپ اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں تو وہ رجحانات اور وہ چاہتیں جو میرے اندر موجود ہیں بغیر مجھے سکھائے, یعنی کچھ ایسی چاہتے ہیں میرے اندر جو میں بورو کرتا ہوں سوسائٹی سے, اور کچھ ایسی یرننگز اور چاہتے اور ڈیزائرز ہیں which I don't borrow, they're inbuilt into my system. اب فطرت کو, چیزوں کو اپنے تضاد سے اگر آپ دیکھیں, اب فطرت کا جوڑا کیا ہے, this will make it more clear. فطرت کا تضاد یا اس کا جو جوڑا ہے وہ ہے عادت, habit, nature versus habit. So اس کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا, اس کو میں اور زیادہ کھولتا جاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہیں ہم ہیبیچویٹ کر لیتے ہیں, اور جب وہ ہیبیچویٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری نیچر ہے. وہ بوروڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار عمل کر کے ہم ان کو پیٹرنز بنا کر, ہیبٹس بنا کر اپنے اندر رکھ لیتے ہیں, لیکن وہ ہماری فطرت نہیں ہوتی. وہ فطرت نہیں ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. It's very difficult to discern between the two, and we should have a session about that too, کہ habit versus nature, فطرت اور عادت کے اندر کیا فرق ہے. بہرحال ابھی جو ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ فطرت کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے, اور یہ ہماری ہر ایک کی فطرت, ہر وجود کی فطرت میں ہے, وہ ہے فرقان. قرآن کا اپنا نام بھی ہے فرقان, فرق کرنے والا. فطرت سیپریٹس اس نباتات, جمادات, حیوانات, ان سب سے. یہ نیچر ہی وہ چیز ہے, یہ مولڈ ہی وہ چیز ہے جو مجھے جانوروں سے, پودوں سے, پتھروں سے جدا کرتی ہے. یعنی میرے اندر کچھ, میری فطرت کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی. مثلاً عدل, ظلم, جستجو, معرفت, عقل, منطق, یہ چیزیں ہیں جو میری فطرت میں پائی جاتی ہیں جو مجھے ان چیزوں سے جدا کرتی ہیں. I cannot do anything to separate myself from the animal kingdom if it is not already present in my fitrat. This is the point I'm trying to drive home. ابھی اس کو اور ذرا بات کریں گے تو ذرا اور آسان ہو جائے گا. یعنی اگر دوبارہ ہم اس کو ریٹریٹ کریں تو فطرت وہ ساخت ہے, وہ بناوٹ ہے جس پر مخلوق بنی ہے. It is the mold. یہ وہ سانچہ ہے جس میں مخلوق ڈھلی ہے. ایک فطرت کلی ہوتی ہے اور ایک فطرت جزئی ہوتی ہے. کلی فطرت جو ہے وہ چیزوں کو قرآن اکٹھا کرتی ہے, اور جزئی فطرت ان کے اندر فرق جو ہے وہ کرتی ہے. اب جس طرح فطرتاً ہم سب وجود رکھتے ہیں, پتھر بھی وجود رکھتا ہے, انسان بھی وجود رکھتا ہے, جانور بھی وجود رکھتا ہے, درخت بھی وجود رکھتا ہے, لیکن پھر جزئی فطرت ہے جو ان میں آپس میں ڈفرینشیا کریٹ کرے گی. جیسے اگر ہم فلسفہ پڑھیں گے یا کبھی لاجک پڑھیں گے تو جینس اینڈ ڈفرینشیا وہ جو ہے وہ اس سے یہ بات سمجھ آئے گی اچھی طرح. بہرحال فطرت کے اندر کچھ ایسی انفرادیت, کچھ یکسانیت پائی جاتی ہے, اور پھر کچھ ایسی مشترک قدریں پائی جاتی ہیں جو چیزوں کو ایک وجود میں لے آتی ہیں, اور پھر کچھ ایسی انفرادیت اور یکسانیت پائی جاتی ہے جو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر ان کی شخصیت یا ان کی آئیڈینٹی عطا کرتی ہیں. فاتحہ کا جو سب سے بنیادی مطلب ہے قرآن میں وہ ہے اندر سے پھوٹنا. جس طرح ایک بیج ہے, اس کو درخت بننے کے لیے باہر سے کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے اندر کچھ پایا جاتا ہے کہ جب اس کو وہ سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ ایک درخت بن جاتا ہے. تو اس اندر سے پھوٹنے کو فاتحہ کہتے ہیں کہ ماحول چاہیے لیکن ساری انجینئرنگ جو اس نے ہونا ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اٹ از ناٹ بوروئنگ فرام آؤٹ سائڈ.
یعنی جو اندر موجود ہے بغیر سکھائے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض, تو فاطر کا جو اسماء ربانی میں جو بنیادی مطلب ہے وہ ہستی جو بغیر مثال کے پیدا کرے. مثال کے لیے یو ہیو ٹو لک آؤٹ. فاطر وہ ہے جو اپنے ہی تخیل سے وداؤٹ لکنگ فرام آؤٹ سائڈ. بار بار جیسے ہی آپ فطرت کا لفظ استعمال کریں گے تو ہر معنی میں it will be very inward. It's something which is in a vacuum which cannot borrow from outside. اور جب ہم خدا کو کہتے ہیں کہ وہ فاطر ہے تو یہ مطلب ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ تھاٹس کو بورو نہیں کرتا. کوئی ایسے آؤٹ سائڈ ایکسپیرینسز نہیں ہے خدا کے کہ جن سے وہ بورو کر کے اور مخلوق کو بنائے. تو اس معنی میں وہ فاطر ہے, اور اس معنی میں اللہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ, کہ میری یہ فطرت ہے کہ میں باہر سے بورو نہیں کرتا. اور پھر جب کہتا ہے کہ فاطر الناس, تو لوگوں کو بھی میں نے وہ فطرت دی ہے کہ ان کی فطرت باہر سے بورو نہیں کرتی. So that decodes this ayat very clearly. اب فطرت کو بات تو ہم نے کر لی کہ فطرت یہ چیز ہے جو باہر سے بورو نہیں کرتی, لیکن فطرت کو جانتا کون ہے؟ Who is there to know nature? اس کو ہم شعور کہتے ہیں, consciousness. تو یہ دو کانسیپٹ بڑے کریٹیکل ہیں, فطرت اور شعور, نیچر اینڈ کانشیسنس. تو اب یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ شعور کیا ہے. وہ کہتے ہیں الکلام یہ جو رول کلام کا رولا, یہ آپ بات کر دیتے اس سے کئی اور سوال پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ سوال آگے کئی سوال جنم دیتے ہیں. So it's a never ending process. So what is شعور? What is this consciousness? Basically اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونے کا نام ہے شعور, جس کو ہم کانشیسنس کہتے ہیں. عقل کی وہ کیفیت ہے شعور جو ذاتیت, آگاہی اور فہم الذاتی سے عبارت ہے. اس کو آپ انگریزی میں اگر ترجمہ کریں تو شعور عقل کی وہ کیفیت ہے جو سبجیکٹیوٹی, پرسیپشن اور سیلف اویئرنیس سے عبارت ہوتی ہے. 3 اس کے بنیادی چیپٹرز ہیں. جب آپ شعور کو ڈیکوڈ کرنا کوشش کرتے علمی طور پر, تو اس میں سبجیکٹیوٹی آئے گی, اس میں پرسیپشن آئے گی, اور اس میں فہم الذاتی ہوگی. یعنی جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو پہچانوں, جو پہچان رہا ہے یعنی کہ میں اس کو پہچانوں اور اس سے کوئی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروں. تو دس آل پروسیس از شعور. اس کو اگر جامع انداز میں اگر تعریف کرنی ہے تو یہ شعور ہو جائے گا. اب انسانی شعور اور فطرت, ہمارے وجود کے یہ 2 پولز ہیں. جس طرح دنیا نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے قائم ہے, اسی طرح ہماری ذات جو ہے وہ ایک, اس کا نارتھ پول جو ہے وہ آپ کا شعور ہے, اور اس کا ساؤتھ پول جو ہے وہ فطرت ہے. اب جتنا انسانی شعور اپنی فطرت کے اندر جھانکتا جائے گا, جتنی فطرت اور شعور ہم آہنگ ہوتے جائیں گے, جتنے مرج ہوتے جائیں گے, جتنے کلوز ہوتے جائیں گے, اتنا انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک واضح ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی سمری یہ ہے کہ میں ایز اے انسان 2 پولز ہیں میرے, ایک وجود ہے, ایک فطرت ہے اور ایک شعور ہے. فطرت جو ہے جتنا کچھ اپنے آپ کو جاننے کے لیے جو مجھے مٹیریل درکار ہے وہ میں باہر سے نہیں لے سکتا, وہ میری فطرت کے اندر موجود ہے. For knowing myself, I cannot ask Taimur bhai to tell me who I am. No. He can guide me into knowing myself, but he can never tell me what I am. تو جو کچھ مجھے اپنی آگاہی کے لیے, اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے درکار ہے, وہ سارا کا سارا مٹیریل, سارا سیلیبس میری فطرت کے اندر موجود ہے. لا احتیاج, کوئی احتیاج نہیں ہے, ان غیر, مجھے باہر سے کوئی احتیاج نہیں ہے کچھ لینے کی. واٹ ایور یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور سیلف از آلریڈی کنٹین ان یور فطرت, اور اس کو جاننے کا وسیلہ شعور ہے. اور شعور بھی ایکچولی فطرت کا ہی ایک حصہ ہے, جس کا کام فطرت کو جاننا ہے, وحدت کے اوپر قائم ہونا ہے نا. ہماری روایت وحدت کی روایت ہے, ڈیولسٹک ماڈل نہیں ہے. تو میرا وجود جو ہے وہ فطرت کا وہ فطرت کی اس کی ایکٹیویشن سے فطرت ہے, اور فطرت کی ایکٹیویشن سے شعور ہے.
تو وہ شعور جو ہے اس نے جھانکنا ہے کہ میرے اندر کیا پایا جاتا ہے. تو جتنا جتنا شعور اپنی فطرت کے اندر جھانکتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس کا تصور انسان تکمیل اور تشکیل کے مرحلوں سے گزرتا جائے گا, اتنا اتنا اس کا اپنی حقیقت کے بارے میں سمجھ, فہم اور پرسیپشن بڑھتی جائے گی. اور فطرت انسان کا وہ درجہ وجود ہے جس کی کارکردگی کے نتیجے میں انسان مظہر حق ہے. یہ اب ہماری روایت کی ڈیفینیشن ہے کہ واٹ از مائی حقیقت, آئی ایم دا مینیفیسٹیشن آف این ایٹریبیوٹ آف گاڈ, کن فیکون. تو اس معنی میں جو فطرت ہے وہ ایک واحد وسیلہ ہے میرے پاس جو حق کے ساتھ نسبت قائم کر سکتی ہے, nothing else can. اور فطرت وہ جوہر ہے جو مجھے اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ میں حق کی فعال نشانی اور مظہر حق بن کر زندگی گزاروں. یعنی فطرت وہ بنیادی مادہ ہے میرے وجود کا جس کے فاعل ہونے سے انسانی شعور پیدا ہوتا ہے, اور جب شعور فطرت آہنگ ہو جاتا ہے تو اپنی حقیقت اور اپنی غایت اور مقصد کو پا لیتا ہے. It is a two-tier dimension. It's very interesting کہ فطرت اپنے اندر دو چیزیں لے کر آتی ہے, حقیقت اور مقصدیت. میں کیا ہوں اور میں کیا کرنے آیا ہوں. تو یعنی ایک ہی محشر وجود میں یہ فطرت اور شعور مجھے میری حقیقت سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں اور میرے مقصود کی طرف مجھے ترغیب دیتے ہیں کہ you have to do this, you are this and you have been created to do this. یہ ہمیشہ شعور اور فطرت کے تال میل سے ہی پیدا ہوگا, یہ جس کو ہم معرفت کہتے ہیں عام زبان میں, کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنے آیا ہوں. یہ جب تک فطرت ڈیکوڈ نہیں ہوتی کسی پر, ہم مولویوں سے اور پیروں سے ہی پوچھتے رہیں گے ساری عمر کہ کی کرنا ہے. وہ اصل جو مولوی اور مرشد ہے وہ آپ کے اندر ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ السعید من معظ لنفسہ, سب سے خوش بخت انسان وہ ہے جو اپنے ہی نفس سے واعظ سنے, اپنے ہی نفس سے نصیحت لے, اور یہ ایک ابن الفطرت ہی کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اب جب شعور جھانک لیتا ہے فطرت میں اور اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اللہ کی ایک آیت ہوں, یہ میری حقیقت ہے, اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے, جس کو فنا فی اللہ کہتا ہے صوفی. اس کو میں نے بالکل آسان ترین انداز سے آپ کو فطرت کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا ہے. ہمارے اندر ایک ایسا نور پایا جاتا ہے جو دنیا کی تمام روشنیوں سے روشن ہے, اور مگر ہم نے اپنی زندگیاں ایسی بنا لی ہیں کہ صرف ڈسٹریکشن رہ گئی ہے میری زندگی میں, اور میں اپنی اس روشنی کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا. اس فطرت سے منہ موڑا ہے کیونکہ میری اصل فطرت نورانیت ہے, اور قرآن اسی فطرت کی طرف آواز دے رہا ہے, فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ وہ نور, وہ فطرت جو تمہارے اندر ہم نے ودیت کی ہے, جس ڈھانچے پر تمہیں ہم نے بنایا ہے, جس ساخت پر تمہاری تخلیق ہوئی ہے, اپنے شعور کو اس ساخت کو دیکھنے کا موقع دو. اور امام نبلوسی, ابن العربی, امام غزالی خلوت کے باب میں اسی فطرت کے مشاہدے کا درس دیتے ہیں. دس از اٹ, دس از دا سمری. ان کے تینوں کے جو خلوت کے باب ہیں ان کی سمری ہی یہی ہے کہ شعور کو کس طرح موقع دینا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو اور اپنی فطرت کو پڑھ لے. اور جس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے مصنف ہیں ابن طفیل اندلوسی, 1105 میں پیدا ہوئے تھے, about 917 years back, اور پہلا دنیا کا فلسافیکل ناول لکھنے والے ہیں. اس میں ایک جزیرے کی خلوت کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جس میں ایک there is this child of nature who is totally undistracted. اور شعور کس طرح ارتقا کرتا ہے اگر ہم ڈسٹریکشن کو اپنی زندگی سے ختم کر لیں. the whole book is about that.
اور کتاب کا نام ہے ابن یقظان. ہے زندہ، ابن بیٹا، یقظان جاگا ہوا، جاگے ہوئے کا زندہ بیٹا، the living son of the awakened soul. So میرے خیال میں اس وقت ہمارے اسلام میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو ایسا ٹائٹل ہی بنا سکے, let alone writing something like ہے ابن یقظان. اور یہ ہے ابن یہ جو ابن طفیل نے یہ کتاب جو لکھی ہے, یہ غرناطہ میں پیدا ہوئے ہیں, مشہور ہمارے فلسفی ابن باجہ کے شاگرد ہیں اور ابن رشد کے استاد ہیں. he's a big gun. اور تصوف اور فلسفے سے بہت زیادہ اس کو رغبت تھی, اور عربک لٹریچر پر بلکہ دنیا کے لٹریچر پر جتنا ابن طفیل کا اثر ہے شاید ہی کسی اور رائٹر کا. آپ اپنے ماڈرنسٹ جو آپ کے بڑے بڑے نام ہیں, جان لاک, تھامس ہاب, آئزک نیوٹن, ایمانوئل کانٹ, ان سب نے جو تھیمز ہیں ہے ابن یقظان کی اپنی کتابوں میں کسی نے کہہ کر نقل کی اور کسی نے بغیر کہہ نقل کی. ہمارے لٹریری تھیفٹ کا تو ہمیں بہت شوق ہے, تو لیکن اس بندے نے, اس کتاب نے اتنا اثر چھوڑا ہے. آئی تھنک اباؤٹ 1500s میں اس کی پہلی ٹرانسلیشن ہوئی تھی, probably into French and then there from to English and now it's in almost all languages in the world. اور یہ خود ابن رشد ان کے شاگرد تھے, اور ان کا ایک اور کارنامہ ابن طفیل کا یہ ہے کہ جو ابن رشد نے کمنٹریز لکھی تھی ایرسٹوٹل کی تمام کتابوں پر, which are like thousands of pages, وہ ان کے حکم پر لکھی تھی ابن رشد نے. انہوں نے کہا تھا کہ تم ایرسٹوٹل کو عربک ورلڈ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ انٹروڈیوس کراؤ. سو بیسیکلی جو ہمارا ماڈرن ورلڈ ہے, ماڈرن ورلڈ اوز اٹ ٹو ابن طفیل. نہ وہ ابن رشد کو کہتے, نہ وہ حاشیہ لگاتے, اور نہ ہی ہم آپ کی ماڈرنٹی کا ابتدا ہوتی. سو ہی از اے پریکرسر, آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل سیولائزیشنز کا ایک طرح کا باپ ہے یہ بندہ اس ایج میں, کہ جس نے اتنا بڑا کام کیا. اور آپ کی جو انلائٹنمنٹ ہے اس کے اوپر 50 to 60% اثر ہے ابن یقظان کا. This is very interesting. اور یہ ایک کہانی ہے جو ایک کہانی نویسی کا ایک طرز ہے مسل, اس کے اوپر یہ بنائی گئی ہے. اب جس طرح آپ پڑھتے ہیں مثنوی شریف, تو مثنوی شریف مسل ہے, کوئی میسج کنوے کرنا کسی کہانی کے ذریعے, کوئی مثال دے کے which is relatable to everybody. اب I will summarize the story in like 20 minutes. It's very interesting. I will leave a lot out because it's a big book. Bahral, there is this, the book is about this kingdom which has a king who is very jealous and very proud. Or he has a very pretty sister. And actually he's in love with his sister. اور وہ ساری عمر بہانے کرتا رہتا ہے کہ میری بہن کے قابل کوئی لڑکا نہیں ہے. جس کو اللہ کہتا ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی کفو نہیں ہے میرا. وہ سمجھتا ہے کہ میری اس بہن کے مقابلے کا کوئی مرد کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ بین کر دیتا ہے اس پر میرج. بیسیکلی he doesn't want her to bear child, اور کہ وہ توجہ بانٹ لے گیا بچہ اس کا. So he's so much in love with the sister, اور وہ اس کے اوپر شادی بین کر دیتا ہے کہ مجھے اس کے مقابلے کا کوئی نظر آئے گا تو اس کی شادی کروں گا. گندا سا بہانہ بناتا ہے. یقظان نام کے ایک بندے سے وہ اس کی بہن خفیہ نکاح کر لیتی ہے. And then she becomes pregnant. It's a very interesting book at many levels. اب جب پریگننٹ ہوتی ہے تو ڈرتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کو پتا لگا کہ اس کا بچہ ہوا ہے تو بچے کو بھی مار دے گا اور مجھے بھی مار دے گا. چنانچہ وہ جیسے ہی وعدہ حمل ہوتا ہے وہ چھپ جاتی ہے, کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے. تو وہ ایک سمندر کے بیچ کے اوپر چلی جاتی ہے. کچھ کے کانفیڈنٹس, کچھ اس کے غلام ہوتے ہیں, لونڈیاں ہوتی ہیں, اور یقظان کو ساتھ لیتی ہے. ایک تابوت بناتے ہیں وہ, بالکل حضرت موسیٰ کی کہانی کی طرح. اور وہ اس بچے کو, وہ پہلے اس کو سکل کرتی ہے, اس کا پیٹ بھرتی ہے, اس کو بیچ میں تابوت کے ڈال کر اس کو اوپر سے کیل ٹھونک کے اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیتی ہے. اب ہائی ٹائڈ میں رات کے وقت وہ کرتی ہے اور وہ التجا کرتی ہے. The beautiful prayer جو اللہ سے وہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تیری رحمت کے حوالے کر رہی ہوں اپنے بچے کو, ہائی کو میں تیری رحمت کے حوالے کر رہی ہوں, اور میں تو اسے امید کرتی ہوں کہ تو اپنے رحمت سے اسے پالے گا اور اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا.
This is the prayer of mother, you know. She's so much in distress ke she is the only son and she is now letting him go. वो समंदर में तूफान आ जाता है उसी वक्त ही, और वो उसको लेकर चलता है, और वो इंडिया के करीब एक ऐसे आइलैंड पर वो ताबूत आ जाता है कि जो जहां पर कभी nobody has ever set foot on it. It's a virgin island. Nobody has ever been there. उसका closest जो island है वो उससे 100 मील के नॉटिकल माइल्स के फासले पर है. तो अब वो क्योंकि इतनी लहरों के साथ लड़ता है ताबूत, तो उसके कील जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं. तो वो जब वो उसको बीच आकर पटकता है तो वो ताबूत खुलता है और वो है रोना शुरू करता है, बिकॉज ही इज नॉट वेरी हंग्री. और वो रोता है तो उसके बिल्कुल थोड़े फासले पर एक हिरनी खड़ी है. देयर इज द डोर who has lost her kid in the storm last night. So now she is a mother who is, I mean, just look how beautifully he is placing it. मैं कह रहा था ना कि natural philosophy में romanticism जो है और reasoning of cosmos वो बड़ा important है. तो he is bringing both into the light. अब वो उसको deprivation है कि उसका बच्चा मरा हुआ है, और इसको deprivation ये भूखा है, इसकी माँ नहीं है. तो हिरनी जब वो अजीब सी आवाज सुनती है तो उसको उस आवाज में अपने वो मरने वाले बच्चे की आखिरी चीख सुनाई देती है. तो she gets interested क्योंकि मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ गया. And then she goes to this casket and she finds this very strange kind of being. तो लेकिन वो ममता इतनी लबरेज होती है कि वो उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है, और वो अब है कि माँ बन जाती है और है उसका बेटा बन जाता है. वो उसी के साथ रहता है. He doesn't know any language. He behaves like her. He sometimes he's surprised how he can walk on 2 legs and the mother cannot. It's an emotional drama, psychological drama. बहरहाल होते होते है जो है जरा बड़ा हो जाता है, 14-15 साल का. तो एक दिन his mother dies. वो हिरनी मर जाती है. अब है देखता है, there is, you know, it's a complete खलवा. He only has one friend who he can hardly communicate, and that friend, that mother is dead. अब वो उसके साथ जाता है, जिस तरह उसका तरीका होता है, उसको पाँव लगाता है, उसका मुंह पे हाथ लगाता है, but there is no movement, and he's really surprised कि where is my mother? So he starts counting her teeth, he looks at her eyes, looks at her legs, दुम को देखता है, and he is surprised कि everything is there, but where is that mother? वो एक पत्थर पर जाकर रोना शुरू कर देता है, because whenever he would cry, his mother would come. Wherever she is in the jungle, she would just come running, and she doesn't come. So now his rational mind kicks in कि इस जिस्म को मैं माँ समझता था. It's his first opening, his first कश्फ कि मैं इस जिस्म को माँ समझता था, ये जिस्म मेरी माँ नहीं है, वो कहीं अंदर है इसके. So he takes a very sharp stone and he starts cutting on her. और वो उसको काटता काटता बीच में से खून निकलता है, चर्बी निकलती है, आंतें निकलती हैं, स्टमक निकलता है. तो वो देखता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मेरी माँ रह सकती है. तो then he sees heart and the chambers and he goes like, yeah, this is a place where somebody would like to dwell. तो फिर वो उस दिल को काटना शुरू कर देता है, और जब वो काटता है तो उसको गोश्त के सिवा कुछ नहीं मिलता. The first time he has an idea of a soul, of a ruh. This is natural philosophy at its best. Nobody has done it like Ibn Tufail. मैंने बहुत natural philosophy पर पढ़ा है. Nobody has done it. अब वो it's the first time he has this understanding that there is something in us which is not material, लेकिन it makes the matter move. And that is the source of life for the matter. Matter itself is not life. It is dependent on a source which can make it, set it into motion. तो अब वो माँ का उसको कॉन्सेप्ट आता है कि यार ये मेरी माँ जो है ये तो वो रूह थी. और इब्न तुफैल ये कहते हैं कि इस वक्त ही इज इब्नुल फित्रा, ही इज द सन ऑफ नेचर. नेचर इज टॉकिंग टू हिम बिकॉज द ओनली डिस्ट्रैक्शन ही had was his mother and she's gone. ये मेरे ख्याल में फिर बैठ गया. Somebody tell me when it gets stable. आवाज तो अब सही आ रही है वैसे, अब स्टक हो गई. अब कुछ बेहतर हुआ है कि अभी भी वैसा ही है? आवाज आ रही है, सही आ रही है. We will wait for 1 minute.
Please I think- continue, Joseph. It's okay. We could hear you. अभी भी है या आप बेहतर हो गए? अब बेहतर हो गए? इट्स ओके ओके ओके। तो अब ये इस यहाँ पर वो ये कहता है इब्न तुफैल के ये जो है अल हयातुल फित्रिया है, दिस इज द नेचुरल लाइफ, और है जो है ही इज इब्नुल फित्रा, नाउ ही इज द सन ऑफ द नेचर, द मदर ही हैड which was in the form of a dough is gone now, and now there is no separation between hair and the fitra, and now fitra has started communicating, and the first lesson it gives it is about ruh. It's about the soul. Okay, there was this thing which was non-material in the mother, and now that is gone. अब वो तमाम जो उसके इर्द गिर्द के जिस्म हैं उन पर गौर करना शुरू कर देता है, and he draws a conclusion कि everything is funny. Everything is transient. You know, there are trees that are born and then they die, and then there are birds that are born and then they die, and then there is these animals that are born and die, and हर चीज के ऊपर फना तारी है. तो फना is kind of a universal principle of the world of forms. जहां पर भी फॉर्म होगी वहां पर फना उसके साथ लगी होगी. So now he has that marifa of ruh, he has this marifa of the world of forms that is constantly kullu man alayha fan, हर चीज वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, हर चीज खसारे में है, हर चीज फना की तरफ जा रही है. अब the third thing that really hits him is illat and malul, cause and effect. He sees that everything is caused by something else. वो देखता है एक चिड़िया और चिड़ा आते हैं और वो पेयर बन जाता है, and then they make a nest and then they lay eggs and then they टेक केयर करते हैं एग्स की, और एक दिन फिर आता है कि वो एग में हरकत आती है और उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं. वो चिड़िया और उसका मियाँ जो है सारा दिन वो इधर उधर रिज़्क की तलाश में अपने बच्चों का पेट भरते हैं, और फिर एक दिन आता है बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद वो देखता है कि वो चिड़िया दोनों कहीं पर मरे हुए होते हैं. तो he goes into cause and effect. Okay, they were the cause and these eggs were the effects. And then वो चिड़िया जो है उनसे जो बच्चे निकले हैं वो अपने पेयर्स बनाते हैं, वो उसी तरह नेस्टिंग करते हैं फिर उनके. तो he tries to understand that there is everything is in a continuum. There is a continuity of cause and effect. There are things that are causing, and then there are things which are the effects, and then these effects themselves become cause of producing other effects. So वो सोचना शुरू कर देता है कि this cannot go infinitely. ये जो चिड़िया और चिड़ियां हैं इनका ये भी कि अंडों से आए होंगे और उनके भी कोई माँ बाप होंगे और फिर वो भी अंडों से आए होंगे. तो एक there has to be one चिड़िया and one चिड़ा which are the original. So he has a concept of Adam. He has a concept and looks at himself that he is very different from all the beings around him. So he must have been caused by somebody, and then that person must have been caused by somebody. So he has this vague understanding of Adamic form. That there must be somebody original जिससे वो इस continuum में cause and effect के continuum में वो अब आ गया है इस हालत में. तो फिर वो सोचता है कि ये सारी फॉर्म्स हैं और ये फॉर्म्स खुद हरकत नहीं करती हैं, कोई चीज है इनको हरकत करवाती है, तो वो भी तो कोई होगा जो उस चीज को हुक्म देता होगा. So he has a concept of this universal divinity, the prime mover of Aristotle, कि वो कोई होगा जिसने इस चीज को, जिसने मादे को हरकत दी है, जिसने मादे को जज्बात दिए हैं, एहसासात दिए हैं, उसको हुक्म दिया होगा या उसको इसके अंदर दाखिल किया होगा. अब उसकी जो एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है in a very cosmological, in a very vague way, लेकिन it starts becoming very vivid. He understands prime mover, he understands soul, he understands motion, he understands cause and effect. अब रात को सोया होता है और वो he sees the galactic movement और stars की movement, and he sees के सूरज हरकत कर रहा है, चांद हरकत कर रहा है. So he gets more and more intrigued कि वो कौन है जिसने इन सब चीजों को हरकत दी है. So he has this concept of a mover who is moving things in order to create harmony between different beings. So he starts falling in love with that unseen force.
کہ جو ہر چیز کو ایک بڑے ہی محتاط اور بڑے ہی نپے تلے اندازے کے ساتھ حرکت میں لا رہا ہے. اور this is the first opening of a spiritual awakening, of a روحانی شعور for him. اور ایک سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا is it enough to understand life? Because ماں کے مرنے کے بعد he goes on this pilgrimage of the whole جزیرہ and he tries to understand all animals, all plants, and then he questions himself, is it enough to understand life? What about the one that created life? میری ساری زندگی صرف زندگی کو سمجھنے میں آ گئی ہے، لیکن میں نے پوری زندگی کبھی جو سورس آف لائف ہے اس پر غور نہیں کرتا. تو he goes into this spiritual crisis. He has this, spiritual crisis where he understands کہ اس نے ورلڈ آف فارم پر اتنی توجہ دی ہے کہ جو فارمز کا کریٹر ہے وہ اس کی نظر سے محو ہو چکا ہے. So he kind of starts feeling guilty. And he has this concept of tawbah, concept of return, but he doesn't know how to do tawbah. So one night he's sleeping, he has this small hut he has erected for himself, which is very fitri engineering, fitri architecture. اس hut کا بھی پورا ایک نقشہ ہے جو کہ تیمور بھائی کو بڑا attract کرے گا when he will study it. تو وہ اب رات کو سو رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے and he sees that there are stars and there is moon and there are galaxies and they are so clean. وہ کہتا ہے کہ میری جزیرے میں جتنی بھی چیز ہے وہ گندی ہو جاتی ہیں چیزیں. میں تھوڑی دیر کام کرتا ہوں گندا ہو جاتا ہوں, یہ درخت آندھی آتی ہے گندے ہو جاتے ہیں, جانور گندے ہو جاتے ہیں. But why these stars don't get dirty? So this is the concept of tahara, of pakizgi, of taqdees, that starts knocking on the door of his intellect, and he goes, okay, why are they tahir all the time? Why are they all pakiza all the time? And his mind answers, because they are so high. Everything that is low gets dirty. Everything that is high will remain pure. So he now understands that if he wants to communicate with the one who is even higher than these stars, he needs to have this kind of purity in him. So the wuzu starts developing. اب وہ دیکھتا ہے, میں آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہوں, کبھی اچھی طرح دیکھتا ہوں, کبھی بری طرح دیکھتا ہوں. زبان سے کبھی میں کسی جانور کو ڈانٹ دیتا ہوں, کبھی کسی جانور سے پیار سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں. ہاتھوں کو کبھی صحیح چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں, غلط کے لیے میرے پیر. So the whole evolution develops, which is very close to fitri, جو ہماری اسلامی evolution ہے. ابن Tufail, the case he is trying to build, that if there is no distraction and if you are left to fitra, it will teach you Islam. Because یہ book جو لکھی ہے ابن Tufail نے, یہ غزالی کی تحافت الفلسفہ کے جواب میں لکھی ہے انہوں نے. This is a rebuttal to Ghazali, the book. کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ جو thinking, thought process ہے اور reasoning ہے and looking into the natural world will never get us to God. Okay, I'm writing a book which will give you the whole of the deen from a forest and an island. So this is a very interesting book in that کہ وہ rebuttal, اور بڑا strong rebuttal ہے غزالی کا اس کتاب کے اندر. Yeah, there are few points he cannot make, but many points he makes. تو اب وہ طہارت کا concept آتا ہے. He starts doing wudu. اب وہ پھر سوچتا ہے میں نے کب پاک رہنا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں دن کام شروع کرنے سے پہلے بھی مجھے پاکیزگی چاہیے, دوپہر کو میں آرام کرتا ہوں تب بھی چاہیے, پھر دوپہر کے بعد آرام کر کے میں تھوڑا سا اور ہنٹنگ پر جاتا ہوں, when I come back تو عصر کے وقت بھی ہونی چاہیے, and when the sun is going down تو اندھیرا آ رہا ہے تو اس وقت بھی ہونی چاہیے, and when it's a total nightfall. So he develops those 5 wuzus. It's very interesting. اور پھر وہ وضو کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, وہ کہ میں نے طہارت تو حاصل کر لی, what to do next? And he looks at the galaxies and he sees they're all going in a circular anti-clockwise motion. And he starts contemplating that everything is in circles. Things are born, they mature, اس کے بعد وہ ایک زوال میں جاتے ہیں and then they die. There's a circle that is getting completed. سورج نکلتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے, زنت پہ جاتا ہے, پھر زوال پہ آتا ہے, پھر ڈوب جاتا ہے. There's a circle. چاند بھی اسی طرح کرتا ہے 30 دنوں میں. There's a circular movement. گیلیکسیز بھی یوں جا رہی ہیں. تو اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ کہتا ہے یار میرا بھی کوئی سینٹر ہونا چاہیے. پہلے اس کو سوچ ہی آتی ہے ان گیلیکسیز کا سینٹر کون سا ہے.
جس کے ارد گرد یہ اس طرح کا سرکمامبولیشن کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرا کیا سینٹر ہے, تو اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے ایک ہی سینٹر ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا, مائی ہارٹ. تو وہ اینٹی کلاک وائز طواف شروع کر دیتا ہے. دس از حج فار ہم. Now he has wuzu and now he has hajj. اور وہ انفینٹی کے ساتھ چکر بھی اس کو اٹس اے کمپلیکس ڈیبیٹ آف میتھمیٹکس جو وہ کرتا ہے. لیکن بہرحال he comes up with the idea of 7 tawaf and that hut that has been created by himself. It's a very huge symbolism that Ibn Tufail, so romantic, کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہٹ اس کا کعبہ بنتا ہے, اور وہ ساری انجینئرنگ بھی نیچر نے اس کو دی ہے. اینڈ ناؤ ہی از سرکمامبولیٹنگ, وہ حاجی بن گیا, طواف کر رہے ہیں. اب ہی سیز دیٹ there are things which are, he looks at himself, he stands on 2 feet, he looks at trees, they are standing tall, and then he sees the chimpanzees which are in halat raku, and then he sees all the snakes and all the jo ye hasharatul arz hain, they are in a kind of, you know, they're always, their heads are near the earth. So he develops the raku, the qiyam, the raku, the sajda. He doesn't know what to say in between them, but he has developed a prayer as well. So he has a prayer, and he has a wudu, and he has a hajj, and he has understanding of ruh, he has understanding of divinity, he has understanding of this ma'arifa, understanding of the ruhani safar, that he has to see his creator while being in this world. اور وہ اس میں اب ایجیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کمال یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی مرشد ہے, نہ کوئی استاد ہے. he doesn't know any language, he has never read any book, and he has discovered almost 80% of the Islam only by observing nature and opening himself up to the nature. This is the natural philosophy at its peak. اب اس کو اب he starts getting frustrated because he is not progressing. تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں. تو وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ طواف کرتا ہے تو he gets a little bit of dizzy, and sometimes he hears a voice that says hey. So he says okay, I'm circumambulating, why don't I جہاں پر میں کھڑا ہوں اسی محور پر گھومنا شروع کر دوں. So like a ballet dancer, he starts going in anti-clock wise motion, and you go faster and faster and faster and faster, and then he collapses and he is almost fainting. اور اس میں he has a vision, and somebody talks to him, hey Ibn Yaqzan, and he feels so happy because he has never heard any language in his life. So he is like okay, this is my creator, you know, and I can only get to him through this ecstasy. یہاں پر صوفیوں کے وجد کے اوپر بڑا خوبصورت کام کیا ہے ابن طفیل میں, کہ صوفی جب وجد میں آتا ہے تو اس کو کیوں ویژنز آتے ہیں, بیکاز اس کی ڈسٹریکشن ختم ہوتی ہے. he has gone inward. ورلنگ درویش کا جو کانسیپٹ بعد میں آیا وہ بھی ہے ابن یقظان سے بہت اس کا تعلق ہے. تو اب now he starts doing this raqs, this darwish dance after every few days. You know, he's getting more and more into it, more and more into it, and one day he's at the peak of his ecstasy, and there is some voice that is calling him, and then there is this guy, there is another storm in the ocean, and a ship gets wrecked, and there is this person known as Absal. Ibn Sina سے لیا انہوں نے, یہ سارے جو کریکٹرز ہیں یہ ابن سینا سے لے رہے ہیں. So if you have studied ابن سینا, so you will understand where ابن طفیل is going actually. خلاصہ کر رہا ہے ساری ایرسٹوٹل کی اور پلیٹو کی لاجک کا, کیونکہ نام بھی وہ کریکٹر بھی ابن سینا سے لے رہا ہے. اب ابسال جو ہے یہ ایک ریک میں سے بچ جاتا ہے, ایک تختے کے اوپر یہ سوئم کرتا ہوا اسی آئلینڈ پر آ جاتا ہے that they don't even know exist, and he sees this small hut and he's like oh on this. چلو اب وہ ابسال جب آتا ہے یہاں پر تو he sees this man who is almost naked, and he is going in this circular motion, and he is in ecstasy. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے, وہ آ کر اس کے ساتھ آ کے اس کو ہلاتا ہے. تو یہ جب دیکھتا ہے he's never seen a human, so وہ جا کے اس کی پٹائی کر دیتا ہے. there is a lot of disagreement, and آپس میں resentment create ہو جاتی ہے ان کی آپس میں. But later on they somehow come to an agreement that they understand that they all belong to the same species, and they're different than everything else on the island. اب وہ ابسال کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا, وہ اس کو لینگویج سکھاتا ہے. جب یہ لینگویج سیکھ جاتا ہے تو پھر ابسال اس سے پوچھتا ہے کہ, اور یہ اس کو جب بتاتا ہے سارا کہ this is how I discovered God, and I discovered this thing that you called salat, and this I discovered this thing you called hajj,
and your ruh and nafs and everything. So Absal is like, he's a muballigh, he gets really inspired. वो कहता है यार, why don't you come to my island? There are people who don't believe in deen anymore. They have a shell of deen and they just have a covering. They don't have a soul of deen. If they will look at somebody who has discovered the whole of a deen living on an island from nature, तो probably वो अपने materialism को छोड़कर दोबारा इस खुदा की तरफ आएंगे. वो बड़ा पंप करता है इसको. आखिर होते 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 वो मान जाता है. They create a boat and they escape that island and they go to the island of Absal. और वहां पर वो जाकर मस्जिद में ऐलान करवाता है कि I have this guy who has discovered the whole of the religion living on an island, and people come, they are fascinated, all muftis are fascinated. वो कहते हैं सरमन दो, वो बेचारा सरमन देता है. सरमन जब शुरू होता है तो they are all crying and they are weeping कि यार ये देखो अल्लाह का सच्चा दीन है और इसने फितरत से सारा दीन डिस्कवर कर लिया. लेकिन when he goes into ethics and morality and it starts hitting them, then eventually there is a fatwa against him where he is a kafir, he is a zandiq, he should be killed, you know. और फिर वो अबसाल और वो बेचारे दोनों एस्केप करते हैं एंड दे मरते धरते बेचारे इस आइलैंड पर वापस आते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू बिकम इब्नुल फितरा एंड यू वांट टू रिमेन फितरी, you either become a total Rohani person and isolate yourself from everybody, or you need somebody, some kind of a murshid who can come and provide you with this necessary balance where you can have khalwa fil jalwa. यहाँ पे लोगों के दरमियान रहते हो आप इस तरह बात करो कि वो आपको मारने पर भी ना तुल जाए और आप बात भी कर दो. तो दिस इज है इब्न जगजान का एक छोटी सी समरी. और दलील क्रिएट करती है जो उसकी एंडिंग है. परहैप्स इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द इस्लामिक मैसेज बिकॉज हजूर ने फरमाया था ला रहबानिया फिल इस्लाम. इस्लाम में किसी की नियत नहीं है, किसी किस्म के. इसलिए सूफी कहते हैं कि मोहम्मदी जो रास्ता है सुन्नत मोहम्मदिया खलवा फिल जलवा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि लोगों के दरमियान रह के अकेले रहो. और जब आप अकेले रहने की बात करते हैं तो इब्न अरबी का बहुत खूबसूरत काम है. दो टर्म्स के ऊपर बात करते हैं, वहशा एंड वहदा. वहशा उससे उर्दू में लफ्ज आते हैं वहदत और वहशत. सो इवन इफ यू वांट टू बिकम लोनली, देयर इज a term called being alone, and then there's a term being lonely. Lonely is wahshat, being alone is wahdat. It is like being alone with the alone. There's no more, there's no happier place than that in the world. हम जब अकेले होते हैं तो हमें वहशत होती है because we are so accustomed to distractions कि हम अपने साथ अकेले होना भी अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वहां पर हमारी अपनी फितरत, हमारा शऊर जब हम टाइम देते हैं उसको अपनी फितरत में झांकता है और वो फिर आपको नफ्स लवाहमा बनकर ताने देता है कि दिस इज व्हाट यू वर एंड दिस इज व्हाट यू हैव बिकम, सो वी कैन नॉट अफोर्ड इट. तो लेकिन अगर आप कुरान को देखें तो कुरान ने है इब्ने यकजान को 4 आयतों के अंदर बड़ा ही खूबसूरत समो दिया है. अल्लाह फरमाता है अफला यंज़रून इलल इब्ल कैफ खुलिकत व इलस समाअ कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंतु मुज़क्किर. जस्ट 4 लाइन्स. अफला यंज़रून इलल इब्ल, क्या ये नहीं देखते इस ऊंट की तरफ, कैफ खुलिकत, हमने इसको कैसा बनाया है. Look at the camel and look at the khaliqiyat of God. Why are you just looking at camel? Raise yourself up from the world of forms and go into the metaphysics of the creator and see how he has created. वैलस समाए कैफ रुफ़िअत, आसमान को देखते हो तो कहते हो कितना बुलंद है, क्या ये समझ नहीं आता कि कोई है जो इसको बुलंद जिसने किया है. वैलल जिबाल कैफ नुसिबत, पहाड़ों को देखते हो इतने बड़े बड़े हैं, डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैंने इनको नेल्स की तरह ठोक दिया जमीन पर, मैंने नस्ब किए हैं ये. वैलल अर्द कैफ सुतिहत, यू लुक एट द वास्टनेस ऑफ द लैंड एंड द डेजर्ट एंड यू गो वाओ इट्स सो बिग. वेल देयर इज समबॉडी जिसने इसको सुतिहत, जिसने इसको फैलाया है. फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, और ए मेरे नबी तो इनको बस रिमाइंड करवा दे ये चीज, रिमाइंड देम ऑफ दिस नेचुरल फिलॉसफी.
of how if they can go into that uzla, into that i'tizal, into that khalwat, if they can afford to be alone, تو ایک اونٹ، آسمان، ایک پہاڑ. اب یہ بیسیکلی قرآن ایک بدو سے خطاب کر رہے ہیں، بدو سفر پر جا رہے ہیں. What does a بدو see? He sees sand dunes and he sees sky and he sees this ever expanding desert and he sees this camel that he is riding. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وٹ ایور یو لک اراؤنڈ اف یو ہیو اے فوکس. پھر میرے خیال میں آ رہی ہے آواز؟ جی جی عزیر صاحب آ رہی ہے. اگر آپ کا فوکس ہے، اگر آپ فاقم وجہ کر لدین حنیفہ، if you are not getting distracted and focusing towards this religion، تو تم سمجھ جاؤ گے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ مولڈ، یہ سانچہ، یہ حقیقت جس پر ہم نے تمہیں ڈھالا ہے، یہ پوری نیچر، یہ ارد گرد کی تمام چیزیں تمہیں اسی مولڈ کا ریمائنڈر دے رہی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے آپ میں کیوں نہیں جھانکتے، تم بھی ہماری آیت ہو. سو دس از دا نیچرل فلسفی جس کو قرآن نے اپنی آیات میں اس خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے. There are almost 60% of Quran is only discussing natural phenomena. It's only discussing mahal, or the way we can interact with it, and we can abstract and find its creator in everything. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ماشاءاللہ مزیدار کہانی ہے، کمال ہے بہت، اس میں بہت لیئرز ہیں. اس کے بہت اب تو ترجمے ہو چکے ہیں. everybody should read it, they will really enjoy it. کافی آپ نے کافی ایفرٹ بھی کیا ہے، ٹائم کافی لگا. تو ہاں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ریڈنگ تو آپ سب کے لیے سجیسٹڈ ہے ابن یقظان پڑھیں. صحیح بات ہے. It's just 100 pages, not that thick a book. Do you remember میں نے آپ سے کہا تھا it is one of the most beautiful books, اور as philosophy Ever. teaches and explains. ورنہ تو philosophy کی کتاب ایسی جلیبی سی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. Yep. نہیں، it's very simple. Very simple. لیجیے اب اجازت نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. I didn't have dinner. جی سارا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی سارا. جب آپ یہ پوری کہانی بتا رہے تھے تو I was just thinking about the Native Americans کہ وہ کیسے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے. No? ہاں جی اب آ رہی ہے. Okay. So when you were talking about the story, so the real مطلب ایک امیج اور ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا. That was the Native American tribes. ٹھیک ہے. This is exactly the life actually جو آپ نے پورا describe کیا. This is how they live. تو I was thinking کہ آپ یہ مطلب بس اب مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا دین نیچر، وہ تو دین فطرت پہ زندہ ہے. مطلب انہوں نے بہت ہی ریزسٹ بھی کیا everything else. یہ ہمارے بلکہ فقہ میں پورا ایک باب ہے دین فطرت کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح آئسولیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں اور ان پر کبھی ان کے پاس کوئی بھی الہامی کتاب کا پیغام نہیں پہنچا، تو ان کا دین یہی دین فطرت ہوگا. And they'll be judged according to what you understand from it. They understand from nature. Okay. So there is a connection, definitely. And definitely I think as you were mentioning کہ circle بڑا important ہے تو ان کی زندگی میں بھی. ہاں that's true. Absolutely there is a lot of symbolism. Definitely. آپ بدوؤں کے گھر والا نہیں سمجھتا. جناب آپ کو مور نہیں روکتے پھر بیڈ ہو گئے. سوری کانٹ ہیئر. میں نے کہا یہاں پہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. کنیکشن بہت ہی تنگ کر رہا ہے. تھینک یو.